بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اس امید پر اس ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے اور ایک اچھی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ تو ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو ہند بنت عتبہ اور ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیوی کے بارے میں ہے، اور ہمیں اس سے کیا سبق حاصل ہوتا ہے وہ بھی ہم آج جانیں گے۔ تو آپ سے یہی گزارش کریں گے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا۔ ناظرین، ہند بنت عتبہ 6 صدی میں مکہ مکرمہ، جسے حجاز مقدس یا عرب بھی کہا جاتا تھا، وہاں پر پیدا ہوئی۔ ان کا ہند بنت عتبہ کے علاوہ دوسرا نام ہند الہنور بھی تھا۔ ناظرین، یہ کہانی نہ صرف ہمیں یہ دکھاتی ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے صابر اور پرسکون تھے، بلکہ یہ بھی بتاتی ہے کہ اسلام کا دروازہ کس طرح ہر ایک کے لیے کھلا ہوا ہے۔ ناظرین، سیرت کی کتابوں میں ہند بنت عتبہ رضی اللہ عنہ ایک خوفناک شخصیت کے طور پر ابھرتی ہیں اور ایک بدنام زمانہ ہیں، جس نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ اپنے خلیف اور دشمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نیست و نابود کرنے کے لیے وقف کر دیا۔ اگرچہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے کزن قریشی سردار ابو سفیان کی بیوی تھی، لیکن ہند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنے تعلقات کے لیے سب سے زیادہ مشہور تھی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابتدائی دشمنوں میں سے ایک تھیں، اور وہ ان میں سے بھی ایک تھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کمزور کرنے اور شکست دینے کے لیے سب سے زیادہ وقف تھیں۔ غالباً اس کا سب سے بدنام عمل، ہند نے اپنے غلام وحشی ابن حرب کو جنگ بدر میں اپنے والد اور بھائیوں کی مسلم فوج کے ہاتھوں ہلاکت کے بدلے میں احد کے میدان میں حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کو شکار کرنے کا حکم دیا، اور پھر جب جنگ شروع ہوئی تو وہ ایک چٹان پر چڑھی اور اپنی آواز کی چوٹی پر چیخ پڑی۔ جب حضرت حمزہ بن عبد المطلب کو شہید کر دیا گیا تو اس نے نظم کہی اور اس میں یہ کہا کہ ہم نے آپ کو بدر کا بدلہ دیا ہے، اور جنگ کے بعد ہونے والی جنگ ہمیشہ پرتشدد ہوتی ہے۔ میں عتبہ، جو اپنے بھائی اور اس کے چچا اور اپنے پہلوٹے کا نقصان برداشت نہ کر سکی، میں نے اپنا انتقام ختم کر دیا ہے اور اپنی نظر پوری کر دی ہے۔ اے وحشی، تو نے میرے سینے کی جلن کو ٹھنڈا کر دیا ہے۔ میں وحشی کی شکر ادا رہوں گی جب تک زندہ رہوں گی، یہاں تک کہ میری ہڈیاں قبر میں سڑ جائیں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غصہ اس قدر بڑھ گیا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قدر روتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا تھا جتنا کہ حمزہ بن عبد المطلب کے لیے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا رخ قبلہ کی طرف کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے جنازے پر کھڑے ہوئے اور ان کا دل رویا۔ جن روایات میں اسلام کے خلاف ہند کی دشمنی کی طاقت پر بحث کی گئی ہے، اس میں کچھ خصوصیات مدر نہیں کر سکتی، لیکن ان پر توجہ نہیں دی جا سکتی۔ اس کی غیرت کا شدید احساس، اس کے عقائد کے پیچھے جذبہ، لوہے کا عزم جس نے اس کے تمام اعمال کو ہوا دی۔ یہ درج نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہند فتح مکہ کے بعد تک ذاتی طور پر ملے تھے یا نہیں، لیکن ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بحیثیت فرد واقف تھے۔ ناظرین، ہند اس کے غلام وحشی نے حضرت حمزہ بن عبد المطلب کو شہید کر دیا تو اس بدبخت نے ان کے کلیجے کو کچا چبانے لگی۔ فتح مکہ کے بعد ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا۔ ہند بھی اسلام قبول کرنا چاہتی تھی۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ اپنی بیوی کے فیصلے سے خوش ہونے کے باوجود جنگ احد میں ان کے اس عمل سے پریشان تھے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ یاد دلا کر ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے کہ ان کی بیوی نے ان کے چچا کو مسخ کر دیا تھا۔ اس نے اسے مشورہ دیا کہ وہ اپنے قبیلے کی کچھ عورتوں کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے۔ ہند رضی اللہ عنہ نے کچھ عورتوں کو جمع کیا اور عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ سے ان کے ساتھ آنے کی درخواست کی۔ ہند کو حمزہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیے جانے پر اب بھی پچھتاوا تھا۔ اپنی شرمندگی چھپانے کے لیے اس نے اپنے چہرے پر پردہ ڈال لیا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے پہچان نہ سکیں۔ گواہی دینے اور بیعت کرنے کے بعد اس نے اپنا پردہ ہٹا دیا۔ وہ ایک غیرت مند عورت تھی، وہ اپنی شناخت چھپا نہیں سکتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی توہین نہیں کی، نہ اس سے منہ پھیرا، نہ اس کی تذلیل کی اور نہ ہی اسے رد کیا۔ انہوں نے اپنے سابقہ دشمن کے ساتھ تمام فضل اور وقار کے ساتھ برتاؤ کیا جو ان کے لیے مناسب تھا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ احد میں جو کچھ ہوا اس کا کوئی ذکر نہیں کیا اور ان کا اسلام میں استقبال کیا۔ ہند رضی اللہ عنہا نے کہا کہ اللہ کی قسم، روئے زمین پر کوئی گھر ایسا نہیں تھا جسے میں تمہارے گھر سے زیادہ تباہ کرنا چاہتی تھی۔ اب روئے زمین پر کوئی گھر ایسا نہیں ہے جسے میں آپ سے زیادہ عزت اور شان میں بلند کرنا چاہتی ہوں۔ اسلام کے ایک زمانے کے شیطانی دشمنوں ابو سفیان اور ہند نے اس کے فروغ کے لیے کام کرنا شروع کر دیا۔ وہ خاتون جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالفین کے لیے شدید اشعار گاتی تھی، اب مسلمان سپاہیوں کے حوصلے بلند رکھنے کے لیے قرآنی آیات کی تلاوت کر رہی تھی۔ وہ جنگ یرموک میں موجود تھی اور متعدد احادیث بیان کی جو احادیث کی مختلف کتابوں میں درج اور مستند ہیں۔ ایک موقع پر جب ابو سفیان پر تیر برسنے لگے اور اس نے اپنے گھوڑے کو پھیرنے کی کوشش کی تو ہند نے اس کے گھوڑے کے منہ پر خیمے کا قلعہ مارا اور کہا، اے سخر، تم کہاں جا رہے ہو؟ جنگ میں واپس جاؤ اور اس میں کوشش کرو یہاں تک کہ تم ماضی میں لوگوں کو محمد کے خلاف بھڑکانے کی تلافی نہ کر دو۔ بعد میں ایک تیر ابو سفیان کی آنکھ میں لگا اور وہ اندھا ہو گیا۔ ناظرین، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات پاک ہے اور سب سے بلند ہے۔ یہ کہانی ان تمام لوگوں کے لیے ایک سبق ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے گناہ بہت زیادہ ہیں اور انہیں گناہ کرتے رہنے چاہیے کیونکہ اس سے نکلنے کا کوئی اور راستہ موجود ہی نہیں رہا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے اور بہت سی احادیث موجود ہیں کہ جن میں کہا گیا کہ سچی توبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں ہمیشہ قبول ہوتی ہے اور اللہ سب سے بہتر جاننے والا اور ہر شے پر قادر ہے۔ ناظرین، یہ وہ دل چیر دینے والا واقعہ تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا زاد بھائی کی قاتلہ، جس نے ان کا کلیجے کو بھی کچا چبا لیا، اس کو کیسے اسلام میں آتے ہی معاف کر دیا اور کبھی اس کے سامنے اس واقعے کا ذکر تک نہ کیا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس موقع پر بہت ہی غمگین ہوئے تھے۔ ناظرین، قربان جو میں اپنے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی شخصیت پر اور ان کے رحم و کرم پر، سبحان اللہ۔ تو یہیں پر اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری پیشکش پسند آئی ہوگی۔ اگر آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہوئی تو ہماری حوصلہ افزائی بڑھانے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریے گا تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور دیجیے گا اور درود پاک بھی ضرور پڑھیے گا۔ تو پھر ملیں گے کسی اگلی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔